اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور اللہ ہے کہ آپسی رضامندی کے ساتھ تجارت کے طور پر لین دین ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی شرعی اصول کا خیال رکھا جائے گا۔ غلط طریقے کی جو ہے لین دین نہ ہو، جائز طریقے پر ہو، جس میں دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اپنی جانوں کو قتل مت کرو، یا آپس میں ایک دوسرے کا قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے، اللہ تم پر جو ہے حد درجہ رحیم اور شفیق ہے۔ اور جو اس طرح سے یعنی دشمنی کی وجہ سے یا ظلم کی وجہ سے کرے گا تو پھر اس کو جو ہے عن قریب ہم اس کو جہنم میں جو ہے جہنم کی آگ میں جھلسا دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کیا مطلب کہ آدمی جو ہے اگر خودکشی کرتا ہے، ایک تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ ناحق طریقے پر ایک دوسرے کا مال نہ کھایا جائے، ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر کسی کی کوئی چیز جو ہے لینا، اس کا استعمال کرنا، اس کو کھانا، یہ سب حرام ہے۔ البتہ ایک دوسرے کی چیز ہے، تجارت کے طور پر کوئی چیز دے کر کوئی چیز لے رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اور تجارت میں نفع کے بدلے میں نفع ہو یا ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز ہو تو اس میں بھی شرعی اصول جو ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر یہ تجارت ہے تو وہ صحیح ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک دوسرے کا قتل نہ کریں، کسی کا ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے ہاں سب سے پہلے جو ہے معاملات میں اس کا حساب لیا جائے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آدمی خود اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے، اللہ کے انسان جو ہے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارے ہر انسان کو اللہ نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کی امانت ہے، یا اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، میری مرضی میں جو چاہو کروں اور میرا جو جی چاہے میں کرتا چلا جاؤں، نہیں، ہم سب اللہ کی امانت ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس میں اللہ کے احکامات کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ آدمی اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہے، لہذا اگر کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے، اپنی جان کو جو ہے ضائع کر دیتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے، اس کی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اس کی سزا اتنی سخت سنائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے خدا نخواستہ اس طرح سے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، کسی جو ہے لوہے کے ذریعے سے، چاقو کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے اپنی جان کو ضائع کر دیا تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت تک جو ہے اللہ کی طرف سے اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ وہ اسی طرح جو ہے اپنی جان لیتا رہے گا، یعنی جو تکلیف اس کو جان جاتے وقت، روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی، وہی تکلیف اس کو قیامت تک کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے اس پر مسلط کر دی جائے گی۔ وہ اپنی جو ہے مثال کے طور پر کسی نے اپنی چھری سے جو ہے کاٹ کر رگیں کاٹ دی یا پھر کسی اور طرح سے اپنی جان لے لی تو وہی تکلیف اس کو قیامت تک ہوتی رہے گی۔
جس تکلیف سے اس نے اپنی جان کو ضائع کیا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ میں اس کو جھلسایا جائے گا۔ اور کسی کا ناحق قتل کیا، کسی مسلم کا، کسی مومن کا جو ہے ناحق قتل کیا، تو اس کو جو ہے ایک بہت بڑی مدت کے لیے اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جہنم کی آگ میں اس کو جھلسا دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوئے، اللہ تم پر مہربان ہے، اللہ تمہیں جو احکامات دیتے ہیں اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور پھر آگے مزید ایک اور بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچو گے، اللہ کی منع کر بڑے بڑے گناہوں سے جو ہے تم بچو گے، کبیرہ گناہوں سے جو ہے باندھ رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دے گا۔ یعنی انسان ہے، انسان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، بھول ہوتی ہیں، لیکن انسان اس کو گناہوں سے بچنے کا احساس ہے، اللہ کی نافرمانی سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور پھر اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، بہت ساری غلطیاں وہ ہوتی ہیں جس کو انسان جو ہے جس کا احساس بھی نہیں ہوتا، تو اللہ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے، اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بندے کو جو ہے معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، لہذا انسان کبائر سے بچتا رہے، بڑے گناہوں سے بچتا رہے، چھوٹے گناہ جو ہیں نیکیوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کوئی گناہ ہو جائے، حدیث میں آتا ہے کوئی نیکی کر لیا کرو فوراً، وہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے جو ہے ایک یعنی یہ بھی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دے گا اور پھر جنت میں اس کو داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عنایتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔